of Tehran. We are not against the people of the USSR. We are against of the United States policy in Iran. 4 نومبر کو ایران میں امریکی جاسوسی مرکز یا سفارت خانے پر انقلابی طلبہ کے قبضے کی سالگرہ منائی جائے گی، جسے ایران میں سامراج کے خلاف جدوجہد کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ آج سے 35 برس قبل جب ایران کے انقلابی طلبہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر یہ کہہ کر قبضہ کیا تھا کہ یہ سفارت خانہ ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں اور جاسوسی کا مرکز بن گیا ہے اور رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا تو ساری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ امریکہ کے اتحادی ملکوں کے سفارتی اور ابلاغیاتی اداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کسی نے اس کو جذباتی اقدام کہا، کسی نے اسے سفارتی اصولوں کے منافی قرار دیا اور کسی نے اسے انقلاب کی ضرورت کہہ کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کی، اور حتیٰ تہران کے امریکی سفارت خانے سے برآمد ہونے والی دستاویزات کے حوالے سے سامنے آنے والے حقائق اور انکشافات کو تسلیم کرنے پر بھی تیار نہ ہوئے۔ تہران کے امریکی سفارت خانے سے برآمد ہونے والی دستاویزات کے مطابق امریکہ اپنے سفارت خانہ کم جاسوسی کے مرکز سے دنیا کے 26 ملکوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ اسلامی انقلاب کے خلاف امریکی سازشوں میں اس کا ساتھ دینے والے ملکوں کو، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ سب سے آگے تھے، اچھی طرح سے معلوم تھا کہ امریکہ کس طرح سے دنیا بھر کے ملکوں کی جاسوسی کرتا ہے، کیونکہ خود ان ملکوں کے انٹیلیجنس ادارے اس کام میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ ایک دن خود ان کی بھی جاسوسی کر سکتا ہے۔ CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن کے انکشافات کے نتیجے میں ہر روز امریکی جاسوسی کے نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور واضح ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے سامراجی تسلط اور ناجائز مفادات کے حصول کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 5 برس کے دوران جاسوسی کے تمام ترقی یافتہ آلات استعمال کیے ہیں اور اس کے ذریعے تمام ٹیلی فون لائنوں اور انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ منظر عام پر آنے والی دستاویزات کے مطابق امریکہ نے جاسوسی کے 2 انتہائی خفیہ پروگراموں کے تحت فیس بک، یاہو، گوگل، ایپل اور مائکروسافٹ کے ذریعے لاکھوں امریکی اور یورپی شہریوں کی ٹیلی فون کال کنٹرول کی ہیں۔ روزنامہ گارڈین کے مطابق امریکہ نے آپٹیکل فائبر نیٹ ورک کے ذریعے براہ راست جاسوسی کی ہے اور اس سلسلے میں کمیونیکیشن کمپنیوں کا تعاون بھی اسے حاصل رہا ہے۔ امریکہ نے نہ صرف عام لوگوں کی جاسوسی کی ہے بلکہ دنیا کے 35 ملکوں کے سربراہوں کی بھی جاسوسی کی ہے، جن میں جرمنی، فرانس اور اسپین جیسے اس کے قریبی اتحادی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس سارے واقعے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جاسوسی کی زیادہ تر کارروائیوں میں امریکی سفارت خانوں، قونصل خانوں اور دیگر مراکز سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے قریبی ترین اتحادیوں کو اپنی جاسوسی کیے جانے پر شدید غم و غصہ ہے اور صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ایک روز فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ امریکی صدر کو فون کر کے دوستوں اور اتحادیوں کے خلاف اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، تو دوسرے دن جرمن چانسلر اینجلا مرکل جاسوسی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس اقدام سے جرمنی کا امریکہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئی بھی امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی جانب سے 60 ملین ہسپانوی شہریوں کی جاسوسی پر امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کرتے ہیں۔ برازیل کی صدر دیلما روسیف اپنے ای میلوں کی جاسوسی کا انکشاف ہونے کے بعد اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد میکسیکو کی وزارت خارجہ اپنے سابق اور موجودہ صدر کی جاسوسی کرنے پر امریکہ سے وضاحت طلب کرتی ہے۔ ابھی امریکی حکام ان تنقیدوں کا قابل قبول جواب بھی نہیں دے پاتے کہ اٹلی اپنے شہریوں کی جاسوسی پر احتجاج کرتے ہوئے معاملے کی چھان بین کے لیے یورپی یونین کا ایک وفد امریکہ روانہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جنوبی کوریا کی حکومت بھی امریکہ سے وضاحت طلب کرتی ہے کہ کیا اس کی صدر کا نام بھی ان 35 سربراہوں کے ناموں میں شامل تو نہیں جن کی جاسوسی امریکہ کرتا رہا ہے۔ امریکہ کی جاسوسی رسوائی نے جہاں اس کے اتحادیوں کے درمیان اسے بے توقیر کر دیا ہے، وہیں ملت ایران کی مظلومیت اور حقانیت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے، جس نے آج سے 35 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے اور اپنے سفارت خانوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتا ہے۔